प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 1 जून 2021। जमात छठी, मजमून हमारा है उर्दू और हमारा मौजू है हिंदू मुसलमान है। इसमें मुख्तलिफ कौमें आबाद है, मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं, जिनमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन वगैरह है। जो आज हम ये नज़म पढ़ने जा रहे हैं, ये नज़म त्रिलोक चंद ने, जो एक पंडित है, उसी ने ये नज़म लिखी है। ये नज़म उसने इस गरज से लिखी है कि वो हिंदू, मुसलमानों, सिख और ईसाइयों को आपस में इकट्ठे इत्तेफाक से रखना चाहता था। तो इसी हवाले से इसने ये नज़म लिखी है। पहले हम इस नज़म को पढ़ेंगे। हिंदू मुसलमान है भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। यानी हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि इंसान चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या ईसाई हो, सब एक ही बाप से, एक ही माँ से पैदा हुए, जिसका नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और जो हमारी माँ है, सबसे पहली औरत जो दुनिया में आई है, जिसका नाम है हजरत हवा। तो ये हजरत आदम और हजरत हवा, इसी से जो लड़के पैदा हुए हैं, जो बच्चे पैदा हुए हैं, वही हिंदू भी बन गए, मुसलमान भी बन गए और ईसाई, बौद्ध, जैन सब बन गए इसी से। हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन इंसान तो इज्जत के काबिल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा है। यानी इसको शरफ हासिल है। अशरफ का मतलब है शरफ। उसको शरफ हासिल है सब जानदार चीज़ों पे। यानी इंसान का कंट्रोल हवा पर भी है, आसमान पर भी है, चांद पर भी है, जमीन पर भी है, हर एक चीज पर है। लेकिन इंसान पर अल्लाह के बगैर किसी का कंट्रोल नहीं है। इंसान एक जंगली जानवर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एक जंगली जानवर इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए जो इंसान है, लेकिन वो इंसान इंसान के काबिल होना चाहिए, इसमें इंसानियत होनी चाहिए, तब वो इज्जत के काबिल है। बल्कि ऐसा ना हो जिस तरह महजूर ने कहा है, शायरी कश्मीर महजूर ने कहा है, शक्ली छुस इंसान मगर इंसान हत निश बेखबर। इंसान गछ इंसानी आसुन, बल्कि सु गछ न आसुन बेड़ के खाल में बेड़िया। सु गछ आसुन बजाय खुद पज पट हकीकी तौर गछ आसुन इंसान। तो सु इंसान छु पत इज्जत काबिल आसन। तो तमसी इंसानस छु वनन त्रिलोक चंद, हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। सु इंसान छु इज्जतस काबिल, तो तमसी वनो अस इंसान ते। नेकी यानी यतन छु वन दोयमी शेरस मजी, नेकी हो जिसका कारे नुमायां, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। यानी इंसान वो है जो दूसरों का काम आए, जो दूसरों का मददगार हो, लेकिन दूसरों का सहारा देने वाला हो, लेकिन दूसरे का टांग तोड़ने वाला न हो, जो दूसरों के पांव तोड़ने वाला न हो। यानी जिसको एक शायर कहते हैं, यही है इबादत यही दीन ईमान, कि दुनिया में काम आए इंसान को इंसान। यानी यही बात इसने कही है यहाँ पर भी, नेकी हो जिसका कारे नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। यानी नेक इंसान होना चाहिए, उसकी काम जाहिर, नुमाया मतलब है जाहिर, उसकी काम जाहिर होना चाहिए कि वो औरों का मदद करे, न कि औरों के लिए मुश्किल खड़ा करे, औरों को मुश्किलों में फंसा दे।
ہر ایک سے نیکی سب سے بلائی، ہندو مسلمان ہے بائی بائی، یعنی ہر ایک سے نیکی سے پیش آنا ہے، ادب سے پیش آنا ہے، کیونکہ اسلام ہمیں فرماتا ہے العلم الفوق الادب، علم سے بھی اچھا بہتر ہے، علم کی پہچان ادب سے ہو رہی ہے، نیکی سے ہو رہی ہے، ہر ایک انسان کی پہچان اس کے کریکٹر سے ہو رہی ہے۔ اگر انسان نیکی سے چلے گا اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے گا، وہی انسان کے قابل ہے، انسان کہنے کے قابل ہے۔ ہندو ہو یا مسلمان، بائی بائی، سب مسلمان اور ہندو بائی بائی، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہو اس کے کردار برے ہوں، وحشی خصلت سے ہو، تو ہم اس کو انسان نہیں کہیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو۔ لیکن انسان تو انسان تب ہی پہچانا جاتا ہے جب اس کے اچھے کردار ہو، اس کے اچھے عادات ہو، اس کا اچھا چال و چلن ہو۔ ہندو مسلمان قومی پرانی، دونوں کی دونوں ہندوستانی۔ مسلمان اور ہندو، قوم اس کا جمع ہے قومیں، یعنی قومیں کا مطلب ہے بہت سے قومیں، جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ڈوگ، جین وغیرہ سب آتے ہیں۔ یہی قومیں، یہ تلوک چند کہہ رہا ہے کہ یہ سب ہندوستان میں پرانی قوم ہے جو پہلے سے ہی اس ہندوستان میں آباد ہے، اور یہ دونوں آپس میں بائی بائی ہیں، اور یہ اس دونوں کا ہندوستان ہے۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب ہے یہ ہندوستان خالی ہندوستانیوں کا نہیں ہے، یہ ہندوستان خالی مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ ہندوستان خالی کرسچن بودھ کا نہیں ہے، یہ ہندوستان مسلمان کا بھی ہے، یہ عیسائی کا بھی ہے، یہ جین کا بھی ہے۔ جس طرح اگر گھر میں 4 بندے ہیں، کوئی کام زیادہ کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، لیکن سبوں کا حق اس گھر پر ہوتا ہے جس گھر میں وہ رہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہندوستان میں جو قومیں ہیں، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، لیکن یہ دونوں کا ہندوستان ہے، یہ دونوں کا وطن ہے، یہ سبوں کا وطن ہے، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو یا سکھ ہو۔ دونوں کا مسکن ہندوستان ہے، 2 بلبلیں ہیں ایک گلستان ہے۔ گلستان کا مطلب ہے چمن، باغ، اور مسکن مطلب ہے وہ جگہ جہاں پر انسان بیٹھتا ہے، بیٹھنے کا جگہ ہو۔ جس طرح ہمیں یہ وطن اپنا بیٹھنے کا جگہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے دونوں کا مسکن ہندوستان ہے، یہ دونوں ہندو اور مسلمان کا دونوں کا یہ رہنے کا جگہ ہے۔ اور یہ 2 بلبلیں ہیں، ایک ہندو ہے اور دوسرا مسلمان ہے۔ ان دونوں بلبلوں کا وطن، ان دونوں بلبلوں کا چمن، ان دونوں بلبلوں کا گلستان، ان دونوں بلبلوں کا مسکن، ان دونوں بلبلوں کا رہنے کا جگہ، ان کا گھونسلہ، یہی ہندوستان ہے۔ ایک آسماں ہے دونوں کا یکجا سوز و زیاں ہے، یہ ایک زمین اور ایک آسمان، یہ سب کا، ہندوستانی کا بھی ہے اور یہ مسلمان کا بھی ہے اور عیسائی کا بھی ہے، سکھ اور جین کا بھی ہے، دونوں کا یکجا، یعنی یکجا کا مطلب ہے ایک جگہ، سوز و زیاں، چاہے سود کا مطلب نفع یا زیاں کا مطلب نقصان، چاہے نفع ہو یا نقصان ہو، یہ دونوں کا ہے۔ اگر یہ دنیا اجڑ جائے، اگر یہ وطن ہمارا اجڑ جائے، یہ مسلمان کا بھی اجڑ جائے، ہندو کا بھی اجڑ جائے، سکھ کا بھی اجڑ جائے، اور سبوں کا اجڑ جائے، نا اتفاقی آزار جاں ہے، مل جل کے رہنا ہے کامرانی۔ کامرانی کا مطلب ہے کامیابی، اور آزار کا مطلب ہے کسی کو تکلیف پہنچانا۔ نا اتفاقی سے، اگر گھر میں نا اتفاقی ہوگا تو اس گھر میں رہنے والوں کو آزار، مشکل، تکلیف ہوتا ہے، اور یہ آزاری جان ہوتا ہے، آپس میں لڑائی کرنا، جھگڑنا، اور مل جل کے رہنا ہے کامرانی۔ اگر ہم آپس میں اتفاق سے رہیں گے تو اس میں فتح اور کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس ملک میں اتفاق نہ ہو۔ اتفاق سب سے ضروری ہے، چاہے گھر میں ہو، ملک میں ہو، گاؤں میں ہو، محلے میں ہو، ہر جگہ نا اتفاقی،
تکلیف دہ ہے اور مضری جان ہے، آزاری جان ہے، اور کامرانی کا راز صرف اتفاق میں چھپا ہوا ہے۔ سب ہندو اور مسلمان، یہ ہندوستان کی پرانی سے پرانی قومیں اس ہندوستان میں آباد ہے، اس لیے ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے۔ اس سے آگے ہم اس کے سوالات کل کریں گے۔ باقی والسلام۔